کچھ لوگوں نے دین کو سمجھ ہی غلط لیا ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ دنیا کو اگر ہم کمائیں گے، دولت کو اگر ہم کمائیں گے تو یہ ہمیں دین سے دور کر دے گی۔ ساتھیوں، ایسا ہرگز نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر تجارت دین سے دور کرتی تو تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر نہ کرتے۔ ہاں، اتنا اس کے اندر گھس جانا کہ اپنی صحت کا خیال نہ رہے، اپنے گھر والوں کا، والدین کا خیال نہ رہے، بیوی بچوں کا خیال نہ رہے، اپنی صحت کا خیال نہ رہے، اور جو تجارت تمہیں نمازوں سے دور کرتی ہو، دین سے دور کرتی ہو، تو ایسی تجارت تو بالکل نحوست ہے، ایسی تجارت تو نہ کی جائے۔ لیکن ان تین چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے یاد رکھا جائے کہ ہم تجارت اگر کر رہے ہیں تو تجارت میں اس طریقے سے نہ لگیں، اتنا وقت نہ اس میں دیں کہ ہم اپنی صحت ہی کو بھول جائیں۔ کچھ وقت ہمیں اپنی صحت کو بھی دینا ہے۔ صبح صبح ہمیں سیر و تفریح کرنی ہے، یا کوئی آدمی جم جا رہا ہے، یا کسی انسان کو اتنی زیادہ تکان ہو جاتی ہے، اتنا زیادہ تھک جاتا ہے وہ کہ کام میں اگر لگا رہتا ہے اور اسے اتنی تکن ہو گئی کہ اسی پیٹھ میں درد رہنے لگ گیا، کمر میں درد رہتا ہے، یا ہاتھوں میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر پھر کہ وہ تجارت کے اندر اتنا زیادہ لگا ہوا ہے کہ اس کو اپنے بیوی بچوں کا خیال ہی نہیں ہے، رات کو 2 بجے، 3 بجے، 1 بجے گھر آ رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ وقت دو، وہ طریقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر انسان کا الگ الگ شیڈیول ہے۔ ہر انسان جو ہے کبھی روزانہ وقت دینے والا ہے، کوئی ہفتے میں وقت دینے والا ہے، کوئی 15 دن میں، وہ سب کا طریقہ الگ ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے والدین کو، اپنے بیوی بچوں کو بھی وقت دینا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر تیسرے نمبر پر، بلکہ یہ کہیں کہ پہلے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ یہ کہ ہم تجارت میں اس قدر نہ لگ جائیں کہ نمازوں ہی کو بھول جائیں کہ میں نماز پڑھنے کے لیے اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ دکان مجھے بند کرنی پڑے گی یا کاروبار بند کرنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے کام کو آگے بڑھا سکتا تھا، اس کام کو، اپنے پیسے کو میں ڈبل کر سکتا تھا محنت سے، لیکن اس لیے ڈبل نہیں کر رہا ہوں کہ مجھے زیادہ دولت کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ ارے اس کو ڈبل کرو اپنی محنت سے، اور جتنا تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہو اس کو قوم کے اوپر خرچ کر دو، غربا کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، جو بیار و مددگار لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر، مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ کہ کچھ لوگ مسجدوں کے اندر ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ عبادتیں کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تجارتیں ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ بول جایا کرو بھائی میرے ساتھ میں، یہ تجارتیں ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہیں۔ اگر ہماری تجارتیں ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر رہی ہیں پھر تو وہ تجارت ہمارے حق میں غلط ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو مسجدوں میں آ کر کے اللہ کا ذکر و اذکار بلند کرتے ہیں، اللہ کی تعریف و تحمید کرتے ہیں، اور یہ تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، تو ایسے لوگ برے نہیں ہیں۔ تو ساتھیوں، اس چیز کو اپنے ذہن و دماغ میں اچھی طریقے سے پیوست کر لیں کہ ہمیں دنیا بھی کمانی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تاجر ہے اور اس کو ہم لے کر کے جا رہے ہیں 3 دن میں چلے، 40 دن میں اور 4 مہینے میں، اور وہ جب واپس لوٹے تو کہتے کہ جی اب کاروبار کو بند کر دو کیونکہ میں دنیا کمانا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں 3 مہینے یا 40 دن 4 مہینے لگا کر کے تم پورے کے پورے دین کے ماحول میں رہے ہو، تمہیں نمازیں سکھا دی گئی ہیں، تم نے کبھی کسی طریقے سے نمازیں سیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی، اب تمہیں نمازیں سکھا دی گئی ہیں، اب تم 5 وقت نکال کر کے مسجد میں آؤ، نمازیں ادا کرو، اس کے علاوہ جیسی تجارت تم کر رہے تھے اور زیادہ محنت کر کے پیسہ دولت اکٹھا کرنے کی کوشش کرو اور پھر اس کو دین کے اوپر خرچ کرو، پھر اس کو غربا میں، یتیموں میں، مسکینوں میں تقسیم اگر تم کرو گے، اس میں جو یتیموں کا، غربا اور مساکین کا جو حصہ ہے اس میں سے وہ نکالو گے تو اللہ تمہارے کمانے سے اور زیادہ خوش ہوگا۔ ایک دوسری آیت شریفہ ہے، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دن کو تمہارے لیے معاش کمانے کے لیے، روزی کمانے کے لیے پیدا کیا۔ اگر روزی سے اللہ تبارک و تعالیٰ روزی کمانے سے منع کرتے تو یہ قرآن کی آیات ہمارے سامنے دلیل کے طور پر نہ ہوتی۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن کو ہم نے روزی کمانے کے لیے بنایا ہے، معاش حاصل کرنے کے لیے۔ تو اس چیز کو بالکل اپنے ذہن و دماغ سے نکال دیں۔ آج کل ہمارے ذہن و دماغ میں بات پیوست ہو گئی ہے کہ جو اللہ والا ہوگا وہ غریب ہوگا ہے نا یہی بات؟ ہم سوچتے ہیں کہ جو اللہ والا ہوگا وہ غریب ہوگا، اس کے کپڑے پیوند والے ہوں گے، اس کے کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، اس کی داڑھی بکھری ہوئی ہوگی۔ ارے ایسا قطعی نہیں ہے۔ پیوند اس کے کپڑوں میں غریب اور مسکین ہونے کی وجہ سے نہیں، سادگی کی وجہ سے تو ہو سکتے ہیں۔ اپنی داڑھی کو اس حد تک بڑھائیں کہ دوسرا دیکھنے والا جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی یہ تو لول جھلول آدمی ہے، بال ادھر کو جا رہے ہیں، کچھ بال ادھر کو جا رہے ہیں۔ اس کی بہت اچھی طریقے سے اس کی سیٹنگ کر کے رکھیں، دیکھنے والے کو پتہ لگے، اس پر رعب پڑے کہ ہاں